کل وزیر اعظم صاحب نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔ اس کمی کا تو ہم نے خیر مقدم کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئی پی پیز جو اس وقت بھی پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ رہی ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں تھی، اور حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ ہمارے ان سے معاہدے ہیں اور یہ باہمی عدالتوں میں چلے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہٰذا ان آئی پی پیز کو ہمیں ایسے ہی چلنے دینا ہے اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ بجلی کے بل اسی طرح سے آتے رہیں۔ پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے ہی اس پورے مسئلے کو پوری قوم کے سامنے پیش کیا، پوری ورکنگ کی، اور یہ بتایا کہ 1994 سے لے کر اب تک جو آئی پی پیز بنی ہیں اور ان سے معاہدے ہوئے ہیں، ان کی اکثریت جعل سازی پر مشتمل ہے، یا اس میں دھوکہ دہی کی گئی ہے، یا اس میں کرپشن کی گئی ہے، یا اس میں اپنے من پسند لوگوں کو نوازا گیا ہے۔ اس میں حکومتی آئی پی پیز بھی شامل ہیں اور اس میں انڈیویجولز کی آئی پی پیز بھی ہیں اور بین الاقوامی آئی پی پیز بھی شامل ہیں۔ ہم نے تفصیل سے جب ورکنگ پوری قوم کے سامنے رکھی تو اس کے بعد احتجاجی تحریک شروع کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا ہوا، اور دھرنے کے ایک ہفتے تک تو حکومت ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھی کہ آئی پی پی سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر ہم نے انہیں مجبور کیا، اور اس کے بعد حکومت نے دھرنے سے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ہم نے یہ بات اس میں طے کی تھی کہ جو آئی پی پی سے نیگوشیٹ کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو قومی خزانے کو فائدہ ہوگا، اس کا اثر بجلی کے بلوں میں آنا چاہیے۔ اس پر وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن ہم نے اس میں شق کو شامل کروایا، اور پھر بات وہاں ختم نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ہم نے اپنے احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھا، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب ہڑتال گزشتہ سال 28 اگست کو ہوئی تھی، جس میں پوری قوم اور تاجر برادری نے متفقہ طور پر شرکت کی، اور اس طرح یہ پریشر ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ اس دوران حکومت لیت و لال سے کام لیتی رہی، لیکن ہم نے اس کا تعاقب جاری رکھا، اور بالآخر ابھی پہلا مرحلہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جس میں وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ 7.41 روپے فی یونٹ کا جو ریلیف ہے، یہ ریلیف اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو مجموعی طور پر پاکستان میں بجلی کی پیداوار ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ تو تقریباً 45,000 میگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ہماری کنزمپشن 26,000 سے زیادہ نہیں جاتی، زیادہ سے زیادہ آپ 30,000 کر لیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بقیہ بجلی کی ہماری صلاحیت ہے، اس صلاحیت کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے ان آئی پی پیز کو، جبکہ ہمارے پاس ہائیڈل پاور موجود ہے جو سستی بجلی ہے، نیوکلیر پاور سے جب ہماری انویسٹمنٹ ہو چکی ہے تو اب سستی بجلی بنتی ہے، اسی طرح سولر میں اس کے بہت بڑے امکانات موجود ہیں، اسی طرح ونڈ انرجی ہے۔ تو یہ جو اور ہمارا اپنا کوئلہ ہے، ہم کیوں درآمدی کوئلے کے پر یہ پلانٹ چلائیں، ہم کیوں گیس پر یہ پلانٹ چلائیں، ہم کیوں آر ایل این جی پہ یہ پلانٹ چلائیں، ہم کیوں آئل پر یہ پلانٹ چلائیں کہ جس کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کچھ پچھلے عرصے میں ہوتا رہا، بدقسمتی سے ہر حکومت اس میں شامل رہی۔ 1994 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، یہ سلسلہ آگے بڑھا، نئے آئی پی پی اس میں شامل ہوتے رہے، پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں تو کے الیکٹرک جو کے ای ایس سی کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی، اور اس میں کرپشن ہوئی اور لوٹ مار ہوئی، اور ایم کیو ایم پوری طرح اس میں شریک جرم تھی۔ کراچی کا ادارہ کھمبوں کی قیمت کے برابر ان لوگوں نے مل کر بیچ دیا، اور آج تک بھگت رہا ہے شہر کراچی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا قاف لیگ، اور قاف لیگ کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ہر حکومت میں ایم کیو ایم شامل رہتی ہے، اور یہ لوٹ مار کا سلسلہ پورے ملک میں جاری رہا، اس شہر کے لوگ بھی پریشان رہے، پورے ملک کے لوگ پریشان رہے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب، اور پھر پی ٹی آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2، یہ ساری حکومتوں میں آئی پی پیز کو مکمل سپورٹ دی گئی۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں جن آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کیا گیا، وہ چند آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کیا گیا، وہ بھی ایک فکس پرائز پر، اور جو رپورٹ آئی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے کہ قریب ترین جو لوگ تھے وہ ان آئی پی پیز کے آنرز میں شامل تھے۔ لہٰذا
یہ ساری جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان سب حکومتوں نے خون نچوڑنے والی ان آئی پی پیز کو سپورٹ فراہم کی ہے۔ اس لیے بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 7 روپے 41 پیسے کم ہو گئے یا 7 روپے 59 پیسے کم ہو گئے۔ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے ان سب کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ یہ فورینسک آڈٹ ہوگا تو سب کا پتہ چل جائے گا۔ ہر حکومت اور آئی پی پیز اور نیپرا، یہ سن 97 سے بننے والا یہ ادارہ، یہ نیپرا کیا کرتا ہے؟ ہر جرم کے اندر آپ جائیں گے تو یہ نیپرا کی شرکت موجود ہوتی ہے، رپورٹیں ساری ہوتی ہیں۔ اگر آپ صرف نیپرا کی رپورٹوں پہ ہی چلے جائیں تو آپ کو رپورٹیں ساری مل جائیں گی، لیکن رپورٹیں ایک طرف، فیصلے دوسری طرف، اور فیصلے چند لوگوں کو مضبوط کرنے والے، کرپشن کے اس کاروبار کو بڑھانے والے ہوتے ہیں اور عوام اس کو بھگتتے رہتے ہیں۔ تو میں شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فارنزک آڈٹ کیجئے۔ اور ابھی تو آپ نے 27 یا 29 آئی پی پیز کی بات کی ہے، یہ تو 100 سے زائد آئی پی پیز ہیں، تو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز سے کیوں نہیں یہ عمل تیز رفتاری سے مکمل کیا جا رہا؟ اس لیے اس عمل کو مکمل بھی کیا جائے اور براہ راست بجلی کے بلوں پہ اس کا اثر آنا چاہیے۔ بہرحال ہماری جد و جہد کے نتیجے میں اگر ایک بات قوم کے سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن بات کا یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ میں کل بھی 7% کمی ہوئی ہے۔ سستی ترین قیمت اس وقت تاریخ کی موجود ہے، یعنی پچھلے اگر آپ 4-5-6 سال کو دیکھیں گے تو آپ کو اس منیمم اس وقت پرائس ہے عالمی مارکیٹ میں، لیکن ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک طرف پیٹرول کی قیمت، پھر اس کے اوپر ٹیکسز اور پھر ایک اضافی لیوی جو پہلے 60 روپے تھی پھر 70 روپے کر دی، اب کہتے ہیں 80 روپے کریں گے۔ تو اس طرح تو آپ ادھر سے دے کر ادھر سے لینے والی بات کر رہے ہیں۔ تو جب تک پیٹرول سستا نہیں ہوگا، جب تک بجلی کی قیمت مزید کم نہیں ہوگی تو کیسے انڈسٹری چلے گی اور کیسے عام آدمی پنپ سکے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ پیٹرول کی قیمت بھی کم کی جائے اور بجلی کی قیمتوں کو بھی مزید کم کیا جائے، اور جو پیداوار ہائیڈل ہے، یعنی جو ڈیمز کے ذریعے سے بجلی بنتی ہے، وہ پیداوار کے جو سستی اب نیوکلیئر ہے، یا وہ پیداوار کے جو سولر اور اس کے ساتھ ساتھ ونڈ اس پر ہے یا ہمارے اپنے کوئلے پر ہے، اس پر پلانٹ چلائے جائیں، باقی پلانٹس کے ساتھ بات کی جائے، اور اس کے نتیجے میں انتہائی سستی بجلی پوری قوم کو ملے گی۔ جب یہ سستی بجلی پوری قوم کو ملے گی تو اس پہ ہماری انڈسٹری گرو کرے گی۔ ابھی آپ دیکھیں ٹیرف لگ گیا ہے امریکہ میں، اور اس کے نتیجے میں ہماری پروڈکٹس کا پرابلم پیدا ہو جائے گا۔ آپ بجلی سستی کریں تاکہ کمپیٹ کر سکیں، ورنہ ایکسپورٹ کیسے ہوگی اور کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟